جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں پہنچے، پیچھے صحابی رسول بھی، انہوں نے اونٹ بٹھایا، اور مفسرین لکھتے ہیں کہ صحابی رسول کا چہرہ پرلی طرف تھا۔ امی عائشہ اس اونٹ پر سوار ہوئی اور اس صحابی رسول نے نکیل کو پکڑا، رسے کو پکڑا اور مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ امی جان کو پردے کی حالت میں بھی ایک مرتبہ بھی اس صحابی رسول نے نہیں دیکھا، اور اس وقت پردے کا بھی حکم بھی نازل نہیں ہوا تھا۔ امی جان مدینے میں پہنچی، منافقین باہر کھڑے ہوئے تھے، شور ڈالنا شروع کر دیا۔ آج موقع ملا ہے منافقین کو کھلا چیلنج کرنے کا، کھلی بات کرنے کا، زبان درازی کرنے کا۔ اس وقت منافقین نے دیکھا کہ اکیلی عورت ہے اور ساتھ ایک بندہ ہے، نہ جانے کہاں سے آ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کر کے، کیا کچھ کر کے آ رہے ہیں۔ مدینے میں پہنچے، منافقین نے چال چلی، آج ہے محمد کے یار سے یاد کو دور کرنے کا، لیکن جاؤں قربان تیری صدیق صداقت پہ۔ اللہ نے فرمایا دنیا والو تم دل لگاتے رہو کہ یار کو یار سے جدا کر دیں، میں اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے، دونوں یار اکٹھے جئیں گے، دونوں یار اکٹھے مریں گے۔ اور یہی نہیں، کل قیامت کے دن جب دونوں یار اٹھیں گے، یار کا یار کے ہاتھ میں ہاتھ ہوگا، جنت میں دونوں اکٹھے جائیں گے۔ آج بھی دیکھو دونوں یار اکٹھے سو رہے ہیں، روزے رسول پہ دشمن نہیں جا سکتا۔ میری بات نہیں سمجھ آئی، روزے رسول پہ دشمن ہے نہیں جا سکتا، نہ صدیق کا دشمن جا سکتا ہے، نہ صدیقہ کا دشمن جا سکتا ہے۔ میں بات بہت گہری کر رہا ہوں، شاید آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ میں لفظ نہیں بول سکتا ہوں۔ دشمن روزے رسول پہ نہیں جا سکتا جس کا لباس بھی کالا ہو اور دل بھی کالا ہو، وہ روزے رسول پہ نہیں جا سکتا، کیونکہ اس کو پتا ہے وہاں یار غار صدیق اکبر بھی سو رہا ہے اور ساتھ پہرے دار عمر فاروق بھی سو رہا ہے۔ کس طرح جائے گا؟ اس کے دل کو سیدھا تیر لگتا ہے، عمر کا نام سن کے جل جاتا ہے۔ ارے عمر کے نام سے نفرت کرتا ہے، تیری زندگی کے اندر بھی اور رگ رگ کے اندر تیرے عمر بھرا ہوا ہے۔ تو آدمی پوچھتا ہے کتنی عمر ہے، تب بھی جل چلتا ہے، وہ عمر کا نام سن کے جلتا رہا بھائی۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ غار کے اندر تشریف فرمائے، اور اللہ کے نبی نے پھر جس وقت یہ سال دورہ بیٹا منافقین نے، تو منافقین نے کہا کہ آج بات بنے گی اور ہم یار کو یار سے جدا کریں گے تو بات بن جائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو طلاق دے دیں گے اور صدیق اکبر ناراض ہو کے اپنے گھر میں چلے جائیں گے، آج ان کی سارا وہ بھانڈا پھوٹ جائے گا۔ منافقین نے چال چلی، بہت زور سے چال چلی، ایمان والے بھی ہل گئے، ایسی چال چلی ایمان والے بھی ہل گئے کہ واقعی ایسا ہوا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ کے اوپر بیٹھے دیکھ رہا تھا، زمین والے چالیں چل رہے تھے، عرش والا اوپر بیٹھ کے بھی ان کی چالیں دیکھ رہا تھا۔ جب یہ چال چلی، چلتی چلتی یہ سنگین حالات پکڑ گئی، پورے شہر کے اندر یہ بات عیاں ہو گئی کہ امی عائشہ صدیقہ طاہرہ پاکیزہ عابدہ زاہدہ مطہرہ، نعوذ باللہ انہوں نے ایسا ارتکاب کیا، میں وہ لفظ نہیں بول سکتا جو منافقین نے بولے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ایک لفظ بولنے سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ بات چلی پورے شہر کے اندر، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اب کیا کرتے، آرام سے جا کے اپنے گھر میں بیٹھ گئے۔ بات اتنی گہری، یہ تو باپ کو صدمہ ہوتا ہے کہ جب بیٹی پہ الزام لگتا ہے اور جب بہن پہ الزام لگتا ہے، باپ کے کیا حالات ہوتے ہیں اور بھائی کے کیا حالات ہوتے ہیں۔ ابا جان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں جا کے بیٹھ کے آرام سے، اور بڑے پریشان ہیں، اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پریشان ہے، مصلی سے سر نہیں اٹھا رہی۔ اور پھر آپ نے بھی فرما دیا عائشہ اگر آپ گھر جانا چاہتی ہیں تو اپنے گھر چلی جائیں، وہ عائشہ کہ جن کے بغیر اللہ کے نبی ایک منٹ بھی دور نہیں رہا کرتے، وہ عائشہ کو فرما رہے کہ عائشہ گھر جانا چاہتی ہے چلی جا، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں اپنے ابا گھر چلی جا۔ ہم عائشہ فرماتے ہیں کہ جب آپ نے ایسی بات کی، ہماری بھی ماں ہے، آپ نے ایسی بات کی تو فرمایا کہ امی عائشہ فرماتے ہیں کہ مزاروں کا تار سے رونا شروع ہو گئی، کہ وہ محبوبہ کہنے والے، حمیرہ کہنے والے، وہ میرے شوہر
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں چاہتی بھی تھی تو مجھے جانے نہیں دیتے تھے، تو آج کیا بات ہوئی کہ مجھے خود ہی کہہ دیا۔ میں بھی روتی اپنے گھر میں گئی، اور جب میں جا رہی تھی تو رستے میں ساتھ میرے جو میری لونڈی تھی، نگرانی تھی، وہ میرے ساتھ تھی۔ میں کن پریشان کن حالات میں جا رہی تھی تو میری ٹھوکر کسی پتھر سے لگی اور میں نیچے گری، تو میری نگرانی کہنے لگی اللہ بیڑا غرق کرے ان منافقین کا، اللہ بیڑا غرق کرے ان شیاطین کا، اللہ بیڑا غرق کرے ان شریروں کا۔ تو میں نے کہا کہ بہن تو کس کو یہ بد دعائیں دے رہی ہے؟ میں کہ عائشہ تجھے پتہ نہیں تیرے خلاف اتنا بڑا پروپیگنڈا کیا گیا ہے اور تجھے خبر بھی نہیں کان کا؟ تو میں کہ مجھے پتہ نہیں ہے۔ تو میں کہ اس لونڈی نے مجھے سارا واقعہ بتایا، وہ بھی اور زیادہ پریشان ہوئی۔ جب میں اپنے گھر میں گئی جا کے دیکھا کہ ابا جان بھی پریشان بیٹھے، میں نے جا کے سلام کیا، ابا نے سلام کا جواب بھی نہیں دیا۔ اتنے کن حالات پیش ہو، آج سب نے رخ موڑ لیا، آج سب نے چہرہ موڑ لیا۔ ابا جان اماں جان کے گلے سے ملی اور میں زاروں قطار جا کے رونے لگی۔ اماں جان کی میں نے سینے سے گنجی بھری اور میں روتی رہی، اور اماں جان بھی کہنے لگی کہ بیٹی اگر غلطی ہوئی ہے تو بتا دے اپنے ابا کو، آج جا کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیں گے اور وہ اللہ سے معافی مانگ لیں گے، اللہ آپ کو معاف فرما دے گا۔ امی ایسا فرماتی جب میری اماں جان نے، میرے ابا جان نے مجھے بات کہی تو میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی کہ میری اماں جان میرے ابا جان کا ذہن ہی میں بات بن گئی۔ میں کہ پھر یہ بات گھومتی گھماتی صحابہ اکرام کا مجمع بیٹھا، اجلاس بیٹھا، صحابہ اکرام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے بڑے جلیل قدر صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا رائے دیتے اس بارے میں؟ تو اللہ کے نبی کو صحابہ اکرام نے رائے دی، علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ اگر آپ اس ایک بیوی کو طلاق دے بھی دیں تو ہم آپ کے لیے جو شہزادی کہتے ہو ہم آپ کے لیے اس کا رشتہ مانگ لیں گے اور آپ کا نکاح کروا دیں گے۔ جب چلتی چلتی بات امیر المؤمنین جس کو دیکھ کے شیطان بھی رستہ بدل جاتا ہے، امیر المؤمنین پہ بات آئی، فرمایا کہ عمر تیری کیا بات ہے، تیری کیا رائے ہے؟ میں کہ رسول اللہ پہلے میں آپ سے سوال کروں گا پھر میں آپ کی بات کا جواب دوں گا۔ بات بہت گہری کرنے لگا میں کہ یا رسول اللہ پہلے میں آپ سے سوال کروں گا پھر میں آپ کی بات کا جواب دوں گا۔ میں کہ عمر کون سا سوال؟ تو میں کہ یا رسول اللہ آپ مجھے یہ بتائیے کسی بندے نے آپ کا رشتہ عائشہ سے کروایا تھا یا اللہ نے کروایا تھا؟ تو میں کہ عمر کیسی بات؟ تو میں کہ ہاں یا رسول اللہ مجھے بتائیں۔ تو میں کہ میرا تو رشتہ اللہ نے جبرائیل امین کے ذریعے کروایا تھا۔ میں کہ یا رسول اللہ پھر بات یہاں ذرا ایک منٹ کے لیے ٹھہریے، جو اللہ آپ کے جسم پہ گندی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا وہ آپ کے بستر پہ گندی اور کیسے لا سکتا؟ ایسے اتنی مٹھی نہیں۔ امی ایسے کہ روحانی بیٹے ہو اونچی بات سے کہیے سبحان اللہ۔ میں یہ سوچ جو آپ کے اللہ جو آپ کے پاکیزہ جسم پہ گندی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا وہ آپ کے بستر پہ گندی عورت کیسے لا سکتا ہے؟ اور وہ عائشہ کہ جب آپ مدینے میں ہوتے تو قرآن کا نزول ہوتا، آپ مدینے کے بازار میں ہوتے قرآن کا نزول ہوتا، آپ مکے میں ہوتے قرآن کا نزول ہوتا، آپ مکے کے بازاروں میں ہوتے قرآن کا نزول ہوتا، حتیٰ کہ امی عائشہ کے بستر پہ ہوتے قرآن کا نزول ہوتا۔ یہ ہے وہ عائشہ کہ جس کے لیے اللہ پاک نے پھر سارے بہتان کو فرمایا کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، اے دنیا والا تم نے تو بہتان لگایا لیکن میرے اللہ نے پاکیزہ اعلان فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ دنیا والوں تمہاری زبانوں کا کیا کہنا، تمہارے کانوں کا کیا کہنا، آؤ تمہیں اللہ قرآن سنا کے بتاؤں، آؤ تمہیں اللہ قرآن بتاؤں، اللہ قرآن کیا کہتا ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ دنیا والوں اس واقعے پہ کان نہ دھرنا، میری عائشہ کل بھی پاک تھی، میری عائشہ آج بھی پاک ہے، اور میرا پاک پیغمبر کیسے محبت سے کہتا ہے، کبھی کہتا ہے میری حمیرہ
اللہ کے نبی کیسی عائشہ سے محبت کرتے ہیں. توجہ توجہ. ہمیشہ فرماتی ہیں میں نے ایک مرتبہ یوں کاسا اٹھایا, میں نے پیالہ اٹھایا, میں نے پانی پیا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے عائشہ عائشہ پیالہ میرے پاس لے کے آؤ. ہمیشہ فرماتی میں پیالہ آپ کے پاس لے کے پہنچی. امی عائشہ فرماتی ہیں آپ نے پوچھا عائشہ تو نے کہاں سے پانی پیا, کہاں منہ لگایا, کہاں تو نے لب مبارک لگائے, کہاں تو نے ہونٹ لگائے. امی جان کہتی ہیں یا رسول اللہ میں نے یہاں ہونٹ لگائے, میں نے یہاں سے پانی پیا. امی جان فرماتی ہیں آپ نے وہیں سے ہونٹ لگا کر منہ لگا کر میرے پانی پیا. یہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ. اور پھر جس مکین گنبد خضرا کو ہمیں دیکھ کر سینے کو ٹھنڈ ملتی ہے, اور جس روضے رسول کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈ ملتی ہے, سکون ملتا ہے, اور سینے کے اندر 4 چاند لگ جاتے ہیں, وہ گھر کس کا؟ امی بولو یار, امی عائشہ کا. تو گھر بھی وہ جس پہ اللہ نے جنت وہاں اتار دی ہے. اور جنت میں کیا بھئی جو ہم خانہ کعبہ دیکھتے ہیں اس گنبد خضرا کی یہ سنیوں کا عقیدہ ہے کہ اس خانہ کعبہ سے زیادہ اس روضے رسول کے اللہ پاک نے عظمت کو بنایا ہے. کہ خانہ کعبہ کی عظمت کم اس کی ہے, لیکن روضے رسول کی اللہ پاک نے عظمت کو بلند و بالا کر دیا ہے. اور پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی پاکیزہ مطہرہ النبی اولا بالمؤمنین. اللہ پاک فرمایا کہ عائشہ مومنوں کی ماں ہوگی. مومن کہنا اور بات ہے, مومن بن کے دکھانا اور بات ہے. میری بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ مومن کہنا اور بات ہے, مومن بن کے دکھانا اور ہے. مومن کہنے والا دھوکہ کرتا ہے, مومن بن کے دکھانے والا ماں کا احترام کرتا ہے. وہ ماں کو سلام, ماں کی عظمت کو سلام, ماں کے پاؤں کو چومنا ثواب. ہم کہتے ہیں کہ ماں کے پاؤں تلے جنت ہے, واقعی جنت ہے, واقعی جنت ہے. لیکن جس نے امی عائشہ کا حیا نہ کیا اس کو جنت کبھی نہیں ملے گی. اس کو جنت نہیں ملے گی جس نے امی عائشہ کا احترام نہ کیا. اور دیکھو کوئی ساتھی بیٹھے ہیں, میاں اشرف صاحب ہیں, ان کی اہلیہ ان کی عزت ہے, بھائی رشید صاحب ہیں ان کی اہلیہ ان کی عزت ہے, میری بیوی میری عزت ہے. اگر کوئی میری بیوی کی عزت کرتا ہے تو گویا اس نے میری عزت کی. آپ کی بیوی کی کوئی عزت کرتا ہے تو گویا اس نے آپ کی عزت کی. جملہ بہت بڑا بولنے والا ہوں, ضائع نہ کرنا. آپ کی بیوی کی عزت کی گویا اس نے آپ کی عزت کی. میری بیوی کی عزت کی گویا اس نے میری عزت کی. دنیا کا قانون اور دستور ہے کہ جس نے جس کی بیوی کی عزت کی گویا کہ اس نے اس کے خامد اور اس کے بندے کی عزت کی. بتاؤ جس نے امی عائشہ کی عزت کی اس نے محمد رسول اللہ کی عزت کی. اور جس نے امی عائشہ کی عزت نہیں کی اس نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نہیں کی. اور جس نے آمنہ کے لال مکہ کے در یتیم کی عزت نہیں کی اس کو جنت کبھی حاصل نہیں ہو سکتی. بتاؤ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنے والا اللہ کے ہاں سرخرو ہوگا, اللہ کے ہاں سرخرو ہوگا. اس لیے نبی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ یوں ہی بیٹھی ہوئی تھی. امی عائشہ اور امی جان فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ دونوں ایسے بیٹھی ہوئی ہیں, اور دونوں کا آپس میں تکرار ہوا. اما فاطمہ فرمانے لگی عائشہ, اما عائشہ تو صدیق کی بیٹی ہے اور میں فاطمہ کس کی بیٹی بھائی؟ میں محمد کی بیٹی. ذرا بول دے تو حوصلہ تک بھی جاگ رہے ہیں ساتھی. تو صدیق کی بیٹی ہے اور میں محمد کی بیٹی ہوں. میں محمد کی بیٹی, میرا مقام اعلیٰ, میرا مرتبہ اعلیٰ, میری عظمت زیادہ. امی عائشہ فرماتی ہیں, بڑی ذہین فتین ہے, امی عائشہ فرماتی ہیں ٹھیک ہے فاطمہ بیٹی تو محمد کی بیٹی ہے, تیرا مقام, تیری عظمت, تیری عفت, تیری بلندی سب سے اعلیٰ, تیرا مقام سب سے اعلیٰ, لیکن تو بی بی علی کی ہے اور میں بی بی محمد کی. تو محمد کی بیٹی ہے, علی کی بیوی ہے, اور میں محمد کی بیوی ہوں, صدیق کی بیٹی ہوں. چلو دنیا کی بات ہم نہیں کرتے, ہم آخرت کی بات کرتے ہیں. اللہ کے نبی سے, آپ کے ابا سے میں نے سنا ہے, وہ روزے رسول پہ حاضری پہ میں نے سنا ہے,
اور گنبد خضرا کے مکین سے میں نے سنا ہے، مکہ کے در یتیم سے سنا ہے، آمنہ کے لخت جگر سے میں نے سنا ہے کہ دنیا کے اندر جس کی بیوی ہوگی کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ جنت میں جائے گی۔ فاطمہ تیرے ہاتھ میں علی کا ہاتھ ہوگا اور میرے ہاتھ میں محمد کا ہاتھ ہوگا۔ اب بتاؤ کس کی عظمت زیادہ ہوئی؟ کہ میری عظمت زیادہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ نے فرمایا، اور جب سورج جبرائیل امین تشریف لائے، جبرائیل فرمانے لگے یا رسول اللہ ہاتھ باندھ کر آپ کے خدمت میں تحفہ لے کے آیا ہوں۔ آپ نے جب تحفے کو کھولا اس تحفے کے اندر امی عائشہ کی تصویر تھی، اور امی عائشہ کی فرمایا کہ رسول اللہ اب اللہ پاک نے اب سے لے کر قیامت تلک اور قیامت کے بعد جنت میں بھی اللہ پاک نے عائشہ کو آپ کی بیوی بنا دیا ہے۔ تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ، تیری پاکیزگی اور تقدیس کا ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ۔ تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ، ہمیں سب مومنوں کو بتا دیا، یہ قرآن میں سب کچھ بتا دیا ہے، ہمیں سب مومنوں کی ہے ماں عائشہ۔ تو جس مقام میں کبھی میں کی تھی، تو جس مقام میں کبھی میں کی تھی، خدا نے جنت بنا دیا ہے، بنا کے جنت خدا نے اس میں حبیب اپنا سلا دیا ہے۔ ایسے نہیں بابا سے بند حال ساتھ کہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ آپ کے آنے قبول فرمائے۔ امی عائشہ فرماتی کہ جس وقت آپ علیہ السلام کا آخری وقت آیا، مجھے اشارہ کیا، میرا بھائی مسواک کرتا ہوا گھر کے اندر داخل ہوا، امی جان فرماتی ہیں کہ مجھے آپ نے اشارہ کیا مسواک کا، مسواک سے آپ کو بڑی محبت تھی، تو اللہ پاک ہمیں بھی اس سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں کہ مسواک سے بڑی محبت، آپ نے فرمایا کہ مجھے مسواک چاہیے۔ امی عائشہ فرماتی میں نے مسواک لے کر آپ سرکار کے منہ کے اندر دی، آپ نے فرمایا کہ عائشہ اس کو نرم کر کے دو، خاموش نہ رہا کر، عائشہ اس کو نرم کر کے دو۔ امی عائشہ فرماتی ہے ساری بیویوں کو فضیلتیں حاصل ہیں، ساری بیویوں کو اعلیٰ مقام حاصل ہے، ساری بیویوں کو کچھ نہ کچھ ان کا مرتبہ حاصل ہے، کسی کو آپ کا لباس، کسی کو آپ کی ٹوپی، کسی کو آپ کی پگڑی، کسی کو آپ کے جوتے، کسی کو آپ کا جبہ، کسی کو آپ کے بال ملے، کسی کو آپ کے لباس ملا، کسی کو آپ کے ناخن ملے، کچھ نہ کچھ ہر ایک بیوی کو ملا۔ لیکن جو میرے مقدر میں اللہ پاک نے لکھا تھا کہ جب آپ کا آخری وقت آیا وصال کا، تو میرے دعا مبارک جو تھا وہ آپ کے منہ کے اندر تھا، اور میری آخری جو دعا کی بات تھی اللہ کے نبی کے منہ کے اندر تھی، تو اللہ کے نبی اللہ کے حضور جب پیش ہوں گے تو میرا دعا مبارک بھی حضور کے ساتھ پیش ہوگا۔ سیدہ عائشہ، سیدہ عائشہ، سے مل کے پڑھیے، سیدہ عائشہ، سیدہ عائشہ۔ ہم سلام اللہ علیہ کے دربار میں سلام پیش کرتے ہیں، آپ بھی نبی کے نام خان بن جائیے، کل قیامت کے دن جب ہمارا شمار ہو اللہ پاک فرمائے کہ یہ بدراج کے اندر لوگ تیری عائشہ سے محبت کرنے والے تھے، تیری عائشہ سے محبت کرنے والے تھے، عائشہ کے دشمنوں سے ہاتھ نہ ملانے والے تھے، اگر کل قیامت کے اللہ کے حضور پیشی ہوگی، یا اللہ رمضان کے مہینہ تھا، جمعے کا دن تھا، یا اللہ اس میں جمعے کے دن کے اندر بیٹھ کے ہم نے تیری عائشہ پاکیزہ طاہرہ مطہرہ پہ اللہ سلام عرض کیا تھا۔ پڑھیے سیدہ عائشہ، سیدہ عائشہ، سیدہ عائشہ، عائشہ تیرے قدموں پہ قربان میں، عائشہ امی، عائشہ تیرے قدموں پہ قربان میں، تیری عظمت کا کوئی کنارہ نہیں، عائشہ تیرے قدموں پہ قربان میں، تیری عظمت کا کوئی کنارہ نہیں، تیرے در کے سوا میری لجپال ماں، تیرے در کے سوا میری لجپال ماں، میری بخشش کا کوئی سہارا نہیں، عائشہ تیرے قدموں پہ قربان
बारगाह नबी में वो पहुँचेगा कब, बारगाह नबी में वो पहुँचेगा कब, जिसके हाथों में दामन तुम्हारा नहीं। उन शायातीन को, उन दुश्मनों को बताना चाहते हैं कि क्या अम्मी आयशा से मोहब्बत करना जन्नत का टिकट है। बारगाह नबी में वो पहुँचेगा कब, जिसके हाथों में दामन तुम्हारा नहीं। तेरे नामूस पे, तेरी नामूस पे जिसने हमला किया है, ठिकाना जहन्नुम में बनवा लिया। तेरी नामूस पे जिसने हमला किया। रुकता हूँ मैं यहाँ पे। तो अम्मी आयशा की जब भी कोई बंदा बात करता है, वाकई इफ्क है या कोई और बात है, अली से लड़ाई हुई, अम्मी आयशा की हुई, भाई हमारा इस बात के ऊपर जरा भी दिल डगमगाए नहीं। अम्मी आयशा कल भी सहाबी थी और आज भी सहाबी हैं, क़यामत तक सहाबी रहेगी। और हमारा ईमान और यकीन है कि जो आपके अज़वाज में आई और आपके आल में आई और आपके अहले बैत में आई, अल्लाह पाक ने उनके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दिया। इसलिए ये हमारा दिल किसी बात पे, कोई आदमी सकादर है, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, आजकल बहुत सकादर चल रहे हैं जनाब, बहुत सारे, जितने आप मोबाइल हैं और जितने सिम्मे हैं, जितने मिनट हैं, उतने सकादर चल रहे हैं। लेकिन हमने कुरान और हदीस के अलावा बात नहीं मानी, और कुरान और हदीस पे भी हमें धोखा दिया जा रहा है। फलां फलां हदीस, फलां फलां नंबर हदीस, फलां फलां नंबर, फलां कुरान का सफारा, फलां कुरान का सफा, फलां कुरान का रुकू। अब हमें क्या पता भाई, हमने कौन सा पढ़ रखा है वो हदीस को। अब हम कहते हैं जनाब उसने ऐसा दलाइल दिए और उसने इंग्लिश में, अंग्रेजी में उसने सफा नंबर बताया। माशाअल्लाह जी, माशाअल्लाह। इंग्लिश में बताया जी, अंग्रेजी में बताया जी, वाह, अपनी ज़बान बोल गई थी, उसने अंग्रेजी में सफा नंबर बता दिया जी, और हम उससे मरगूब हो जाते हैं। हम ज़बान के दर दर को न देखें, हम ज़बान को देखें, ज़बान वो चर चर चला रहा है। वो किसी रूप में होगा जब सहाबा की वो गुस्ताखी करेगा, बात करेगा, ऊंच नीच करेगा, समझ जाओ इसका ईमान कामिल नहीं है, ये हमारा नहीं है, ये गैरों का है और गैरों के टुकड़ों में बद रहा है। अगर वो कुरान और हदीस की अम्मी आयशा की अज़मत को बयान करता है, हम उसके जूतों को अपने सर का ताज बनाने को तैयार हैं। तेरी नामूस पे जिसने हमला किया है, ठिकाना जहन्नुम में बनवा लिया। जो है गुस्ताख तेरा ये हैदर की माँ, इसमें तो आपको खामोश रहना चाहिए कि हैदर की माँ अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला, मैं थोड़ा सा शेर समझा दूं। अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला की बीवी कौन थी? हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। और अम्मी आयशा क्या थी उनकी? सुतीली माँ। क्या थी? तो सास माँ हुई कि ना हुई भाई? तो माँ से लड़ाई होती है? लड़ाई माँ से नहीं होती। वही कह रहे हैं कि जो है गुस्ताख तेरा ए हैदर की माँ, उसकी बख्शिश का कोई सहारा नहीं। आयशा सैयदा आयशा, पढ़िए मिलके, सैयदा आयशा सैयदा आयशा सैयदा आयशा, आयशा तेरे कदमों पे कुर्बान मैं, तेरी अज़मत का कोई किनारा नहीं। अल्लाह पाक मुझे और आपको